السلام علیکم دوستو، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، بہت سے سامعین اور ناظرین ہم سے کہتے ہیں کہ کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی تو ہمیں یہ بات سن کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ سبسکرائب نہیں کرتے اور نہ لائک کرتے۔ اگر سبسکرائب کریں تو یہ پوچھنے کی نوبت نہ آئے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ابھی اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے آج کا ہم سبق لے کر آئے ہیں شمالی ہند کی مشہور مثنویاں۔ شمالی ہند کی پہلی قابل ذکر مثنوی افضل پانی پتی کی بکٹ کہانی ہے۔ یاد رکھنے والی بات ہے کہ افضل پانی پتی کی بکٹ کہانی ہے۔ یہ 12 ماسا کے طرز پر لکھی گئی ہے، جس میں پردیس گئے ہوئے شوہر کے ہجر میں تڑپتی ہوئی عورت کے جذبات کی عکاسی کی ہے۔ شمالی ہند کا مشہور شاعر فائز دہلوی، ان کا اصل نام صدر الدین محمد خاں ہے۔ 1127 میں انہوں نے اپنا اردو دیوان مرتب کیا جو 32 غزلوں پر مشتمل ہے۔ تعریف ہولی، تعریف پنگھٹ، تعریف جوگن ان کی مشہور مثنویاں ہیں۔ بعض دوسرے شاعروں کی مختصر مثنویوں سے قطع نظر سودا اور میر کی مثنویاں قابل ذکر ہیں۔ میر نے عشقیہ، طنزیہ اور تمثیلی مثنویاں لکھی۔ ان کی تعداد عشقیہ مثنویوں میں دریائے عشق اور شعلہ عشق کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ شعلہ عشق کا عنوان شعلہ عشق بھی بعض نسخوں میں نظر آتا ہے۔ میر کی تمثیلی مثنویوں میں ازدر نامہ قابل ذکر ہے۔ اس مثنوی میں انہوں نے اپنے زمانے کے دوسرے شعراء کو مینڈک، چوہا، چھپکلی، لومڑی وغیرہ کہا اور خود کو خونخوار اژدہا بتایا ہے۔ سوال آتا ہے کہ میر نے اپنی کس مثنوی میں خود کو خونخوار اژدہا کہا ہے اور ہم عصروں کو مینڈک، چوہا، چھپکلی وغیرہ کہا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا ازدر نامہ میں یہ بات میر نے کہی ہے۔ خواب و خیال بھی میر کی مشہور مثنوی ہے۔ اس کے علاوہ میرے گھر کا حال، اعجاز عشق، جھوٹ، معاملات عشق اور جوش میر کی مشہور مثنویاں ہیں۔ میر نے گھر کی حالت، دنیا کی بے ثباتی وغیرہ پر بھی مثنویاں لکھیں۔ میر کی تقلید میں اس زمانے کے کئی شاعروں نے عشقیہ مثنویاں لکھیں۔ ان میں راسخ، عظیم آبادی، قائم اور مصحفی قابل ذکر ہیں۔ مصحفی کی مثنوی بحر المحبت نسبتاً زیادہ مشہور ہے۔ سوال یہ بھی آتا ہے کہ بحر المحبت کس کی مثنوی ہے؟ تو جواب دیں گے مصحفی کی یہ مثنوی ہے۔ در ہجو، چارپائی اور جذبہ عشق مشہور مثنویاں ہیں۔ شمالی ہند کے ایک اور شاعر آبرو، ان کی آرائش معشوق مثنوی ہے۔ عشقیہ مثنویوں میں خواجہ میر درد کے بھائی میر اصغر کی مثنوی خواب و خیال اپنے انداز کی ایک قابل ذکر مثنوی ہے۔ اس عنوان سے میر تقی میر نے بھی مثنوی لکھی اور میر اصغر نے بھی خواب و خیال کے نام سے لکھی۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اس مثنوی کا انتخاب آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اس مثنوی میں واردات قلبی پر زور دیا ہے۔ سوال آتا ہے کہ خواب و خیال میر اصغر کی مثنوی میں کس بات پہ زیادہ زور دیا ہے؟ تو آپ دیں گے کہ واردات قلبی پر زور دیا ہے۔ اس طویل مثنوی میں ہجر میں مبتلا عاشق کی محرومی و بے چارگی کی عمدہ تصویر پیش کی گئی ہے۔ قصہ برائے نام ہے۔ جعفر جٹلی کی ظفر نامہ، اورنگ زیب جوبن نامہ، طوطی نامہ مشہور مثنویاں ہیں۔ گفتگو نامہ، شرارت نامہ اور رقعت نثر نثری تصانیف ہیں۔ شاہ حاتم، ان کا اصل نام شیخ ظہور الدین ہے، دلی کے رہنے والے تھے۔ آپ کے 45 شاگرد تھے، جن میں سودا، رنگین اور طابع جیسے شعراء شامل ہیں۔
ان کا دیوان دیوان زادہ کے نام سے شائع ہوا۔ اب تک شمالی ہند میں کسی بڑے قصے یا داستان کو بنیاد بنا کر مثنوی کا رواج نہ تھا۔ اس کا آغاز میر حسن کی مثنوی سحر البیان سے ہوا ہے۔ میر حسن نے روداد عشق کے ساتھ ساتھ جن اور پری کی داستان رقم کی ہے۔ یہ انداز بے حد پسند کیا گیا اور طویل منظوم داستانیں شمالی ہند میں بھی لکھی جانے لگیں۔ آپ کو یاد ہے دکن میں ایسی مثنویاں پہلے ہی لکھی جا چکی تھیں۔ میر حسن کی طویل مثنوی سحر البیان ہے۔ رموز العارفین اور گلزار ارم ان کی مشہور مثنویاں ہیں۔ میر حسن کی تقلید میں ویسے تو بہت سی مثنویاں لکھی گئیں۔ رنگین کی مثنوی دل پذیر نسبتاً قابل ذکر ہے۔ سوال بنتا ہے کہ میر حسن کی تقلید میں رنگین نے کون سی مثنوی لکھی؟ تو ہم جواب دیں گے دل پذیر مثنوی۔ اور اگر یہ آتا ہے کہ دل پذیر مثنوی کا مصنف کون ہے تو جواب ہوگا رنگین۔ بحر المحبت کس کی مثنوی ہے؟ جواب ہوگا مصحفی کی۔ خواجہ میر درد کے بھائی میر اسر نے کون سی مثنوی لکھی؟ ہم جواب دیں گے خواب و خیال۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ خواب و خیال میر اسر کے خواجہ میر درد کے بھائی میر اسر نے لکھی ہے۔ تو بات چل رہی تھی میر حسن کی تقلید میں ویسے تو بہت سی مثنویاں لکھی گئیں، لیکن رنگین کی مثنوی دل پذیر نسبتاً قابل ذکر ہے۔ اس مثنوی میں فوق فطری عناصر کے ساتھ ساتھ مقامی رنگ بھی ہے۔ جرات کی کارستان الفت اور حسن و عشق اہمیت کی حامل ہیں۔ کھٹمل نامہ، مرغ نامہ، انشاء اللہ انشاء کی مشہور مثنویاں ہیں۔ لکھنؤ اسکول زبان و بیان کی جن خصوصیات کا حامل ہے، اس کا اظہار نسیم کی مثنوی گلزار نسیم میں بھرپور انداز سے ہوا ہے۔ یہ بھی ایک منظوم داستان ہے۔ نسیم نے قصہ بقاولی کو نظم کیا ہے۔ یہ قصہ نثر میں پہلے سے موجود تھا، نسیم نے اسے اپنا لیا۔ نسیم کا اصل کارنامہ ان کا مرصع اسلوب ہے۔ سوال آتا ہے شمالی ہند کے کس مشہور شاعر نے قصہ گل بقاولی کو نظم کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے پنڈت دیا شنکر نسیم نے اس قصے کو نظم کیا ہے۔ نسیم کا اصل کارنامہ ان کا مرصع اسلوب ہے۔ اہل لکھنؤ کو یہ انداز بے حد پسند آیا اور اس کی تقلید میں بہت سی مثنویاں لکھی گئیں۔ دیا شنکر نسیم کے بعد قلق کی مثنوی اور واجد علی شاہ کی مثنویاں قابل ذکر ہیں۔ نواب مرزا شوق کی مثنوی زہر عشق شستہ با محاورہ اور رواں زبان کے لیے مشہور ہے۔ فریب عشق اور بہار عشق بھی شوق کی مشہور مثنویاں ہیں۔ واجد علی شاہ کی افسانہ عشق اور بحر الالفت مشہور مثنویاں ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر تک پہنچتے پہنچتے جہاں مذاق سخن میں تبدیلی آئی، آزاد نے انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی اور نئے موضوعات پر نظمیں لکھنے کی دعوت دی۔ انہوں نے خود بھی اس کے نمونے پیش کیے۔ اب رومانی داستانوں کی جگہ حب وطن، مناظر فطرت، قومی اور ملی مسائل مثنویوں کا موضوع بنے۔ حال ہی کی مثنوی حب وطن، مناجات بیوہ، برکھا رت وغیرہ کو بڑی شہرت حاصل ہے۔ محمد حسین آزاد کی حب وطن اور مثنوی خواب امن، ابر کرم اور شب قدر کے نام بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ شبلی کی مثنوی صبح امید بھی قابل ذکر ہیں۔ حفیظ جالندھری کی مثنوی شاہ نامہ اسلام، داغ دہلوی کی فریاد داغ، امیر مینائی کی نور تجلی کارنامہ عشق، محسن کاکوری کی صبح تجلی، چراغ کعبہ اور نگارستان الف ہیں، اور شاد عظیم آبادی کی مادر ہند اور ابر کرم مشہور ہیں۔
20ویں صدی میں بعض ترقی پسند شعراء نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے مثنوی کی حیثیت اختیار کی۔ ان میں علی سردار جعفری کی جمہور، کیفی اعظمی کی خانہ جنگی اور جاں نثار اختر کی نظم امن نامہ قابل ذکر ہیں۔ لیکن یہاں تک پہنچتے پہنچتے مثنوی کا زمانہ رخصت ہوا اور اس کی جگہ نئے انداز کی نظموں کو فروغ حاصل ہوا۔ مثنوی نے زبان کی تراش خراش میں بھی حصہ لیا۔ شعر البیان، گلزار نسیم مثنوی، خواب و خیال مثنوی، بہار عشق وغیرہ نے زبان و بیان کی عمدہ نمونے پیش کیے ہیں۔ مثنوی میں واقعہ نگاری کے ساتھ ساتھ منظر نگاری، جذبات نگاری، حتیٰ کہ مکالمہ نگاری کی بھی گنجائش نکالی ہے۔ یہ درست ہے کہ آج مثنوی کا چلن نہیں ہے، لیکن ماضی کی اہم مثنویاں آج بھی ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع شمالی ہند کی مثنویوں پر ویڈیو۔ آپ کو یہ کیسا لگا؟ اور یہ آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ہے، اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔